بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناہید اور یہ ہے میرا چینل ناہید اسٹوری۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل ناہید اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ آج کی اسٹوری کا نام ہے نیک دل شہزادہ۔ مصر میں ایک نیک دل شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ وہ شہزادہ مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہ و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، رکی سکی کھاتا، بیشتر وقت میں اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ یہ خصوصیت اسے اپنے رحم دل باپ سے ہی فرصت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کی مثال سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کے ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے۔ حالانکہ اسے معلوم تھا نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے، پھر بھی دوڑ دار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا ہے، گدھے سے چند باتیں کرتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے۔ چنانچہ روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحم دل شہزادے نے اس کا رونا دیکھا نہ گیا تو وہ یہ کہتی سلجھانے میں ناکام رہا۔ بالآخر درخت کی اونٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیری اس طرح ہلکے ہلکے رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر وہ شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے حد تحائش دولت سے نوازا تھا۔ ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اسی دولت کا غرور اور اس کے تن بدن پر اس قدر سادی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، نہ ہی انہیں ذلیل و رسوا بھی کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ہی ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی۔ نہ سوچا کہ میں مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت ہی غریب تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرے بیٹے دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دے۔ یہ وہی وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اس رات صرف آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی، اور میرا بیٹا اپنے نرم بسترے پر میٹھی نیند سو رہا تھا، اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ہی ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کے مقابلے کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت میں اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا گیا، کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچ کر لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزر بسر چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھ نم ہو گئی۔ وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، انہوں نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے۔ شاید وہ میری امداد کر سکے، وہ مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت بڑا رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچائے گا، کوئی نہ کوئی سبب ضرور بن جائے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر ہلک ہلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ناپاؤں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔
بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب وہ صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کی گشت پر تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کروا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹوں کے کرموں کے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھو۔ لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑ گڑاتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس کے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا، اور شہزادی بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے معاف بھی کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور زندگی کا باقی وقت اللہ کی یاد میں گزارنے لگے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے، اور اگر پسند ہے تو پلیز اسے